کا دین بھی لامحدود ہے۔ اس لیے یہ شرف اور یہ امتیاز دین اسلام کو حاصل ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے دین اسلام کی۔ دین اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ فطرت انسان قانون جبر کے تحت جو کچھ انجام دیا جائے اسے فطرت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا اور نظام شمس و قمر ہیں کہ یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، نہ نکلنے میں غلطی ہے نہ ڈوبنے میں غلطی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فطرت کے کنٹرول میں ہے، اس لیے امکان خطا نہیں ہے، یعنی جبر قانون اس پر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ فطرت کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں۔ بس انسان جو کچھ فطرت کے تقاضے کے مطابق کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو کچھ مرحلہ جبر میں انسان انجام دیتا ہے اسی کو اختیار کے مرحلے میں لایا جاتا ہے، تو اس کو دین کہا جاتا ہے کہ آپ پھر اختیار ہے اب آپ کو۔ کل تک بچہ چھوٹا تھا تو جو کچھ وہ کر رہا تھا اسی قانون کے تحت کر رہا تھا، مگر اب جب وہ صاحب شعور ہو گیا ہے تو اسے اختیار دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اختیار اس کے تحت دیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کیا ہے۔ انسان کو جب عقل عطا کیا ہے تو عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، خراب کیا ہے، عمدہ کیا ہے، یہ سارا فیصلہ عقل کرتی ہے۔ تو اب انسان کی عقل اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پروردگار اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے اچھے اور برے کو پہچانو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تیسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے۔ وہ انسان جو شعور رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو سوچ و سمجھ رکھتا ہے، یہ دین جانوروں کے لیے نہیں آیا ہے، پہاڑوں کے لیے نہیں آیا ہے، درختوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین ان کے لیے آیا ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب عقل بنایا اور بہترین قوم بنایا ہے۔ یعنی یاد رکھیں، انسان کو ہم اور آپ اچھا کہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ہزاروں نقص تو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم کسی کو اچھا اگر کہیں تو کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے؟ لیکن انسان کو اچھا وہ کہہ رہا ہے جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوم بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ بار انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پروردگار نے پہلے مرحلے میں انسان کو مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے بنایا ہے، پھر علقے سے بنایا ہے، پھر مضغے سے بنایا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، ساتویں مرحلے میں اس پر روح پھونکی ہے۔ اب وہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ صاحب تعریف ہے وہ پروردگار کہ جس نے ایسا انسان پیدا کیا ہے، جس نے ایسا انسان بنایا ہے، وہ اس انسان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب انسان کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور یہی نہیں، اسی قرآن میں اس انسان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اے انسان ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ زمین انسان سے بہتر نہیں ہے، یہ آسمان انسان سے بہتر نہیں ہے، یہ چاند و سورج اور ستارے انسان سے بہتر نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق جو پیدا کی گئی ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور پھر کہتا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو
تمہارے لیے مسخر کیا۔ لکم سے مراد انسان ہے، اے انسان ہم نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر یہ بات آپ سب پہچان گئے ہیں تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر مخلوق سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ توجہ، ہر مخلوق سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جنت مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ اگر جنت مخلوق ہے تو یہ طے ہے کہ جنت سے بہتر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی جنت بہتر نہیں ہے جتنا بہتر انسان ہے۔ تو اگر انسان جنت کی تمنا کرتا ہے تو یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے سے بہتر کی تمنا کرے۔ جو چیز انسان سے پست ہے اگر اس کی تمنا کرتا ہے تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کہ جب ہم عبادت پروردگار کرتے ہیں تو اس کی پہلی شرط نیت ہوتی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ بھائی یاد رکھے کہ سب سے عظیم اگر کوئی شے ہے تو اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ سب سے عظیم شے ہے۔ اور عزیزو ایسے بھی اس مرحلے کو آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، یاد رکھیں جنت اور جزا یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ جنت انسان عمل کی بنیاد پر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ نے جنت کو الگ بنایا ہے، اللہ نے جزا کو الگ قرار دیا ہے۔ جنت ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے، جنت کا معیار ایمان اللہ نے قرار دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ یاد رکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑا نیک انسان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا تہجد گزار تھا، وہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزہ دار تھا، مگر بحث نمازی اور روزہ دار سے نہیں ہے، یہ بتائیے وہ بڑا ایماندار تھا کہ نہیں تھا، وہ بڑا مومن تھا کہ نہیں تھا۔ اب ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے اسے آپ پہچان لیں۔ یاد رکھیں کہ بغیر ولایت اہل بیت علیہم السلام کے انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور مومن تبھی ہوگا کہ جب وہ رسول کو ماننے والا مومن نہیں کہلائے گا، خدا کو ماننے والا مومن نہیں کہلائے گا۔ خدا اور رسول کو ماننے والے کو مسلمان تو کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، ان عربیوں نے کہا، ان بدوؤں نے کہا، ان اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فوراً پروردگار کو کہتا، اپنے پیغمبر سے خطاب کرتا، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام، بل قالوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ سینے سے ہے نہ عمل سے ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی جب کا آخری سورہ پڑھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ صدور صدر کی جمع ہے کہ لوگوں کے صدر تک، لوگوں کے سینے تک شیطان وسوسہ کرتا ہے۔ دل الگ ہے، سینہ الگ ہے۔ سینہ وہ ہے جو دل سے اوپر ہوتا ہے، دل وہ ہے جو سینے کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کی اپروچ سینے تک تو ہے مگر دل تک نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق سینے سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دل میں ولایت رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے ہیں اور اس کے بعد فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا ہے موسیٰ کے مقابلے میں، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی ہیں، لکڑیاں پھینکی ہیں، وہ سانپ بن گئیں۔ اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا ہے، وہ عصا اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو جادوگروں نے جو کمال دکھایا تھا، جو جادو دکھایا تھا، یہ ان کا آخری حربہ تھا، یعنی میکسیمم تھا۔ اب اس کے بعد کوئی کوالٹی جادو کی نہیں رہ جاتی ہے۔
تو یاد رکھے کہ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمارا یہ آخری حربہ اور آخری ہتھیار ہے، اس کے بعد کوئی ہتھیار نہیں ہے، اب اگر اس ہتھیار کو کاٹنے والی کوئی شے آ جاتی ہے تو یقیناً وہ امپریسڈ ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے سانپ پھینکا، انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گیا، انہوں نے لکڑیاں پھینکی، سانپ بن گیا۔ مقابلے میں جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نکل گیا۔ اب جو نکل گیا تو کسی پر یہ اثر ہو یا نہ ہو، مگر جادوگر صاحب کمال تھے، فنکار تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے کوئی بڑی شے ہے کہ جو پیش کی گئی ہے، لہذا فوراً ہی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گرتے ہیں تو عجب جملہ ہے جو قرآن نقل کرتا ہے۔ قرآن کہتا آمنا برب العالمین، وہ جادوگر کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ بات کو یہاں ختم نہیں کیا، لفظ آمنا استعمال کیا، اسلمنا استعمال نہیں کیا ہے، یہ نہ کہا کہ ہم اسلام لائے ہیں، کہتے ہیں آمنا برب العالمین، اور اس گفتگو کو اور آگے بڑھا دیا، رب موسیٰ و ہارون، اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یعنی اصول یہ بتا دیا، مومن تب مومن کہلائے گا جب رسول کو بھی مانے اور وصی رسول کو بھی مانے۔ لہٰذا آپ پہچانیں، ایمان کی بنیاد پر پروردگار جنت عطا کرتا ہے، عمل کی بنیاد پر پروردگار جزا عطا کرتا ہے۔ جزا ایک الگ شے ہے اور جنت ایک الگ شے ہے۔ جزا یعنی دنیا میں انسان جتنے، آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں انسان بڑا اچھا انسان ہے، پوری دنیا میں کار خیر کر رہا ہے، کیا کرے؟ پھر پوری دنیا کے انسانوں میں دمائیں تقسیم کر رہا ہے، کیا کرے؟ وہاں پر سیلاب آیا ہے اور اس نے بہت سی چیزیں وہاں بھیج دی ہیں، اس سے کوئی خدا کو بحث نہیں ہے۔ خدا کو بحث اس بات سے ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک صاحب ایمان نہیں ہوگا کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جزا بھی، جو بھی عمل کرے گا انسان، اس کی جزا دنیا میں نہیں جنت میں ملے گی۔ جنت میں، اس کو ذہن میں رکھیں گے، جنت میں ملے گی۔ تو جب انسان جنت میں جائے گا تبھی اسے جزا ملے گی، جب تک جنت میں نہیں جائے گا جو کچھ بھی وہ کرے اس کی جزا نہیں ہے۔ مثلاً آپ لوگوں میں سے سب جانتے ہیں، میں تو کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں کی باتیں جانتا ہوں کہ وہاں پر کچھ چیزیں، مثلاً کوئی امیگرینٹ آتا ہے، جیسے اسے ایئرپورٹ پہ اسٹیمپ لگتا ہے، پی آر اسے ملتا ہے، تو فوراً ہی اسے چائلڈ بینیفٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے، ہیلتھ بینیفٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سوشل بینیفٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ سب اچھی باتیں ہیں، انسان آیا ہے تو اس کے پاس مثلاً ابھی آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو گورنمنٹ فوراً یہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب آپ جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اب وہاں والے بھی کہتے ہیں یار ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو ملیں گی، یقیناً ملیں گی، مگر کب ملیں گی؟ جب وہ کینیڈا آئیں۔ اس لیے کہ یہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کو چائلڈ بینیفٹ ملے گا، سوشل بینیفٹ ملے گا، ہیلتھ بینیفٹ ملے گا، وہ کہاں ملے گا؟ وہ یہاں ملے گا، وہ یہاں ملے گا۔ یعنی جب کینیڈا میں آئیں گے بالکل اسی طریقے سے آپ جتنا بھی عمل کریں گے اس کی جزا تو آپ کو ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جنت میں جائیں۔ جنت میں کب جائیں گے؟ کہا جب صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ اب عزیزان محترم آپ پہچانیں کہ انسان ایمان کی بنیاد پر جنت حاصل کرتا ہے اور جزا کی بنیاد پر اس جنت میں بلندی حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں کسی بندے مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آخری دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، پروردگار اپنے نزدیک اس کے مرتبے کو بلند فرما۔ جنت میں جانا معیار و ملاک نہیں ہے، جنت میں بلند مرتبہ حاصل کرنا یہ معیار ہے۔ اسی بلند مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کہتا عمل کرتے جاؤ، ہم تمہارے درجے کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا خداوند کریم نے دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ رکھی ہے کہ یہ دین انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ وہ انسان جو صاحبان عقل ہیں، عقل کا بڑا مرتبہ ہے، عقل کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ارشاد ہو رہا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تفکرون، لعلکم تذکرون۔ یہ ساری چیزیں، ان تمام لفظوں کے معنی کیا ہیں؟ عقل ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو معصومین کی حدیث بھی ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی کی حدیث، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان
اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، وہ وقت تو سے باب ہل جنان، اسی عقل کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو صاحب عقل ہوگا وہ خدا کو بھی پہچانے گا، عمل بھی کرے گا۔ مگر جس کے پاس عقل ہی نہیں، بہت سے پاگل دیوانے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، اسی لیے ہم پاگل دیوانہ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ دیگر اعمال واجب ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں، یعنی ان پر نہ تو خدا کو ماننا واجب ہے، نہ رسول کو ماننا واجب ہے، نہ امام کو ماننا واجب ہے، نہ قیامت کو ماننا واجب ہے۔ اب اگر ایسے آپ کو نظر آئے، وہ کہیں ہم صاحب عقل ہیں، مگر قرآن انہیں بے عقل کہتا ہے، قرآن انہیں بے عقل کہتا ہے۔ اب عزیزو، یہ انسان کا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے اسے جوہر عقل عطا کیا ہے، اور اس عقل کا کل مصرف اس عقل کا، یاد رکھیں بحث یہ نہیں ہے، وہ اگر اس بحث میں اگر ہم چلے گئے تو ایک الگ بحث ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے فلسفی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ صاحب علم و فضل و کمال ہیں۔ کوئی بحث اس سے نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ آپ صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ صاحبان ایمان ہیں تو آپ کا کمال قابل قبول ہے، اور اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں تو جتنا بھی آپ کمال حاصل کر لیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو یہ کمال کون حاصل کرے گا؟ کہ جو عقل کا استعمال کرے گا، اور اسی لیے عقل کو مطابق شریعت بنایا ہے، شریعت کو مطابق عقل بنایا ہے۔ معصوم کہتے ہیں کا ارشاد ہے کہ آپ ارشاد ہیں کلما حکم بہ العقل و حکم بہ الشرع، جو کچھ بھی اسلام کا حکم ہے وہ مطابق عقل ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، اور جتنا بھی قانون اسلام کا قانون ہے وہ مطابق عقل ہے اور مطابق شریعت ہے۔ یعنی جو شریعت کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے، جو عقل کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے۔ اب کتنے ایسے ہمارے درمیان جو کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون میک شیور نہیں کرتا، یہ کچھ سمجھ میں ہماری نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کون ہیں ماننے اور نہ ماننے والے؟ آپ کو یہ رائٹ تو اللہ نے دے ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر کچھ کہہ سکیں، آپ کا تو کام ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ میک شیور نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تو آپ کی عقل میں کیوں یہ بات نہیں آ رہی؟ کہ آپ ہی نے تو کہا ہے، معصوم کا قول ہے کہ جو شریعت کہتی وہی عقل کہتی ہے، جو عقل کہتی وہی شریعت کہتی ہے، یہ معصوم کا قول ہے۔ مگر عزیزو، آپ یہ تو پہچانیں، کیا سب کی عقل برابر ہوتی ہے؟ کیا سب کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے؟ اللہ نے عقل کے علاوہ ہمیں آنکھ بھی دیا ہے، کان بھی دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا سب کے دیکھنے کی طاقت ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا سب کے سننے کی طاقت ایک جیسی ہوتی؟ اگر سب کی دیکھنے کی طاقت ایک جیسی ہوتی تو ہم چشمے کا وسیلہ کیوں استعمال کرتے؟ اگر سب کے سننے کی طاقت ایک جیسی ہوتی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کان میں آلہ لگاتے ہیں سننے کے لیے۔ تو جیسے آنکھ کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے کان کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے سب کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ جس کی عقل کی بات کی جا رہی ہے وہ معصومین علیہم السلام ہیں، کہ ان کی عقل مطابق شریعت ہے اور شریعت مطابق عقل معصوم ہے، جو عقل کل لے کر اس کائنات میں آئے تھے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل کرتے جائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ امتیاز ہے، سب سے بہتر قوم اللہ نے پیدا کیا اسے انسان کہتے ہیں۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا ہنر کیا ہے؟ انسان کی فضیلت کیا ہے؟ انسان اس دین پروردگار کو پہچانے، اس دین پروردگار کو پہچانے۔ اور عزیزو، پروردگار عالم نے ایک اسلام کی اور خصوصیت، بس یہیں پر میں گفتگو ختم کر دوں گا، ایک اور خصوصیت، چوتھی خصوصیت اسلام کی بیان کی ہے۔ یہ اسلام آپ کے گھر میں نہیں اتارا ہے، یہ اسلام آپ کے اوپر نہیں اتارا ہے، یہ قانون آپ کے اوپر نہیں اتارا کہ آپ جو دل چاہے کرتے چلے جائیں وہ اسلام بنتا چلا جائے۔ نہیں، پروردگار نے بڑے لطف ہم پر کیے ہیں، پروردگار نے بڑے کرم ہم پر کیے ہیں، اسی لیے تو اسے کریم کہتے ہیں۔ کریم اور سخی کا فرق یہ ہے کہ جب مانگو گے تب سخی دے گا، کریم اسے کہے، یعنی جو مانگنے پر دے اسے سخی کہتے ہیں، جو بغیر مانگے دے اسے کریم کہتے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا اس نے کرم کیا ہے، اتنی اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ یاد رکھیں نعمتوں میں کچھ کوالٹی ہوتی ہے، کچھ کوانٹیٹی ہوتی ہے۔
نعمتوں میں کچھ تعداد ہوتی ہے اور کچھ اس میں کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے دونوں طرح سے ہمیں نعمت دی ہے، بے پناہ دی ہے۔ اس نے نعمت اتنی دی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ تو یہاں پر ہب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ساری نئی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ساری ٹیکنالوجی آپ کے پیش نظر ہے۔ آپ بتائیں کوئی ایسا آلہ آپ نے ایجاد کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکیں؟ آپ نے بڑے بڑے کیلکولیٹرز بنا لیے ہیں، کمپیوٹرز بنا لیے ہیں، نہ جانے کیا کیا بنا لیے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ وہ چیلنج 1400 سال سے اس کا چیلنج ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آج تک کوئی پیدا ہوا خدا کا تو انکار کیا ہے، مگر خدا کے چیلنج کا کوئی انکار نہیں کر سکا ہے، خدا کے چیلنج کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اور یاد رکھیں اس نے اتنی نعمت دی ہے، اتنی نعمت دی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو جھٹلانا بھی چاہو تو جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا چاہو، بھائی لوگ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کو، بہت سی باتوں کو جھٹلا دیا، بہت سی چیزوں کو جھٹلا دیا، بہت سے عمل کو جھٹلا دیا، مگر پروردگار عالم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، خدا کی قسم اگر ہم جھٹلانا چاہیں تو اس کی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے نعمت دی نہیں ہے۔ پھر میں عرض کروں گا، دینا سخیوں کا کام ہے، انڈیلنا کریموں کا کام ہے۔ پروردگار نے ہمیں نعمت دی نہیں ہے، وہ تو قرآن میں کہتا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے تمہارے اوپر ظاہری نعمت بھی انڈیل دی ہے اور باطنی نعمت بھی انڈیل دی ہے، دیا نہیں انڈیلا ہے۔ جب اس نے نعمت انڈیل دی ہے تو نہ اس کی نعمتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، اب کنٹراڈکشن یہاں سے کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ نعمتوں کو کہتا ہماری نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، ہماری نعمتوں کو تم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں مگر اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو ابھی تو کہا کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ابھی کہتے ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، تو ابھی یہ کون پیدا ہو گئے اور یہ کس نعمت کی پروردگار بات کر رہا؟ پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، اور دی کس طریقے سے دی ہے؟ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ نعمتوں پر نعمتیں ہمیں عطا کر رہا تھا۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ نعمتوں پر نعمتیں ہمیں دے رہا تھا۔ تو عزیزو، جب بغیر مانگے اتنی نعمت دے سکتا ہے تو مانگیں گے تو کتنی نعمتوں ہمیں عطا کرے گا؟ یہ اس کا کرم ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نعمت کا انکار کرتے ہیں ان میں اکثر کافر ہیں، فاسق نہیں، کافر ہیں، اکثر کافر ہیں۔ تو کون سی نعمت ہے کہ جس کا لوگ انکار کرتے ہیں؟ کوئی ایسی نعمت تو ہوگی کہ جس کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ تو ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے بعد اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ واکثرھم کافرون، اکثریت کافر ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ تو بس ایک ہی نعمت ہے جو غدیر میں پیغمبر دکھلا رہے تھے، اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اب اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہماری نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ بس نعمت الہی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور انکار ولایت علی کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ لہذا چوتھی نعمت یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ایسے ہی اس نے دین ہمیں نہیں دے دیا ہے، بلکہ اس نے ایسے افراد بھیجے ہیں کہ جو دین کو لے کر آئے ہیں۔ ان کا کمال کیا ہے کہ صحابہ نے عصمت و طہارت ہیں، ان سے کہیں کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو سلسلہ ہمیں عطا کیا ہے۔ جب تک دین آتا رہا ہے، جب تک قانون آتے رہے ہیں، تب تک انبیاء بھی آتے رہے ہیں، اور جب یہ قانون غدیر میں مکمل ہو جاتا ہے تو اب ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
بس یہ دو سلسلہ ہدایت ہیں، ایک قانون کے لانے والوں کا سلسلہ ہے اور ایک قانون کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے۔ ایک سلسلہ ہے کہ جس کو بناء لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جس کو بقاء لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ دو سلسلہ ہدایت ہیں، مگر اسے کیا کیا جائے؟ بناء لا الہ الا اللہ یہ ایک سلسلہ ہے، بقاء لا الہ الا اللہ دوسرا سلسلہ ہے۔ ان دونوں سلسلوں کو ملانے والی ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو یہ دین نامکمل رہ جاتا، یہ دین نامکمل رہ نہ تمام رہ جاتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے شہزادی کو بھیجا تو بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا۔ یاد رکھے کہ نبوت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، امامت ایک منصب اور عہدہ ہے۔ عہدے کا تقاضا یہ ہے، امامت جب عہدہ ہے تو اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی مرتبہ امامت پر فائز ہوگا وہ معصوم ہوگا، طاہر ہوگا، اور نبوت بھی اسی طرح سے عہدہ، جو اس عہدے پر فائز ہوگا وہ معصوم و طاہر ہوگا۔ لیکن جناب فاطمہ کی ضرورت دین اسلام کو اس طریقے سے تھی کہ اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو یہ دین نامکمل رہ جاتا، یہ دین کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو اب جب ان کی ضرورت تھی تو انہیں نبی کیوں نہ بنایا گیا، انہیں امام کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور اگر نبی اور امام نہیں بنایا گیا تو ہم کیسے سمجھیں کہ ان کا مرتبہ نبوت کے برابر ہے، مرتبہ امامت کے برابر ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے؟ کہ یہی بتانے کے لیے پروردگار عالم نے آیت تطہیر نازل کیا ہے۔ آیت تطہیر پیغمبر کی شان میں نہیں ہے، آیت تطہیر علی کی شان میں نہیں ہے، آیت تطہیر سیدہ کی شان میں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، تو پروردگار کو کہنا چاہیے تھا کہ رسول ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بچے ہیں، یا کہنا چاہیے تھا علی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یا کہنا چاہیے تھا کہ حسنین ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے نانا ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا۔ ہم ملاحظہ کریں، جناب سیدہ سے تعارف ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ نبوت ایک عہدہ ہے، نبوت کے لیے طہارت بھی شرط ہے، عصمت بھی شرط ہے۔ امامت ایک عہدہ ہے، امامت کے لیے طہارت بھی شرط ہے، عصمت بھی شرط ہے۔ مگر سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن عہدہ ان کا وہی ہے جو عہدہ نبوت ہے، عہدہ وہی ہے جو عہدہ امامت ہے۔ تبھی تو عہدہ اتنا بلند تھا کہ سب پیغمبر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عہدے کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ادھر سیدہ خدمت پیغمبر میں آئیں، ادھر پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، عظمت سیدہ کو آپ پہچانے کہ کیا ہے؟ شہزادی وہ ہیں کہ پروردگار ایک جانب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ بڑا مشہور جملہ، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ کائنات خلق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ جنت، نہ جہنم، نہ ملک، نہ جن، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ہیں تو کس کے وجود سے؟ وجود پیغمبر سے۔ توجہ کریں گے، یہ سب کچھ کیا کس کی وجہ سے؟ وجود پیغمبر سے ہیں۔ وجود پیغمبر سے پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تو کتنا پروردگار نے پیغمبر کو دیا ہوگا؟ اب دینے اور لینے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دینے والا جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو پہلے وہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ ہم کس مرتبے پر ہیں، کہ ہم جسے دے رہے ہیں، ہم جو دے رہے ہیں ہمارے شایان شان ہے کہ نہیں جو ہم دے رہے ہیں، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کا مرتبہ بھی دیکھا جاتا ہے، وہ شایان شان ہے لینے کے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ خدا سے بڑا کوئی کریم نہیں، پیغمبر سے بڑا جو کوئی رحمت للعالمین نہیں، تو خدا اگر اپنے حبیب کو دے گا تو کیا ہے کہ جو نہ دے گا؟ سب کچھ دے دیا۔ اور جب پیغمبر کو پروردگار سے ملا ہے تو وہ کیا ہے جو پیغمبر کو نہ ملا ہوگا؟ یعنی نہ اس نے دینے میں کمی کی ہوگی، نہ پیغمبر نے لینے میں کوئی کمی کی ہوگی۔ اتنا کچھ پیغمبر کو مل گیا۔ اتنا کچھ ملنے کے بعد اب پروردگار کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کثیر عطا کر رہے ہیں، یعنی اتنا کچھ دیا ہے
تو اتنا کچھ دیا ہے تو ایک وجود فاطمہ کے مقابلے میں جو کچھ دیا وہ قلیل ہے، وجود فاطمہ کثیر ہے۔ وجود فاطمہ کثیر ہے، یہ ہے عظمت جناب سیدت نساء العالمین۔ اور ایک جملہ اور سن لے عزیزو تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے کہ حدیث پیغمبر کے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارا وجود اگر ہے تو کوئی حجت خدا ہے، کوئی حجت خدا ہے۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اور یہ حجت کیا ہے کہ الحجت قبل الخلق، خلق نہیں تھی حجت تھی، مع الخلق خلق نہیں تھی لیکن حجت تھی۔ حجت خلق کے ساتھ ساتھ چلی ہے، اور بعد الخلق خلق ختم ہو جائے گی مگر حجت رہے گی۔ یہ ہے امپارٹنس حجت کی، میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے امپارٹنس حجت کی۔ تو یہ حجت خدا ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات باقی ہے اور قائم ہے، اور یہ حجت خدا اولاد فاطمہ ہیں۔ تو پوری کائنات قائم ہے حجت سے، اور حجت قائم ہے فاطمہ زہرا سے۔ یہ ہے شہزادی کی عظمت، یہ ہے شہزادی کا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت ہم سیئٹل میں ہیں، حسینیہ کے عظیم الشان امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہم خطاب کر رہے ہیں۔ سیئٹل کہاں ہے؟ تقریباً دنیا یہاں سے ختم ہو رہی ہے، اور ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ رخ کر کے خانہ کعبہ کا، کتنا فاصلہ ہے۔ اور اس نماز میں ہم سلام بھی پڑھتے ہیں جو واجب ہے۔ کیا سلام پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پیغمبر آپ پر سلام ہو۔ یہ پیغمبر تک سلام پہنچ رہا ہے نا، یہ پیغمبر تک سلام پہنچ رہا ہے۔ ہم صبح شام اپنی نماز میں سلام کہتے ہیں، اور یہ سلام وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ جب یہاں سے ہم سلام وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ نماز میں یہ سلام پڑھو، اور یہ پہنچ رہا ہے، تو پھر کیوں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر رسول کے حرم کی زیارت کریں، ان کی جالی پکڑیں، ان کا مزار پکڑیں، ان کی چوکھٹ پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکائیں، ان کی چوکھٹ کی پیشانی کا بوسہ لیں؟ یہ تمنا کیوں ہے اتنی دور جانے کی؟ اتنی دور جائیں گے، وقت ہمارا خرچ ہوگا، پیسہ ہمارا خرچ ہوگا، دوسری ضرورتیں اور بھی ہیں، پیپر ورک ہمیں کرنا پڑے گا، اور یہ سب اس کے بعد ہمیں مدینہ جانا نصیب ہوگا۔ اب اگر کوئی کہتا مدینہ جائیں تو کیا مدینہ رسول کی زیارت ہوتی ہے؟ رسول کی زیارت نہیں ہوگی، حرم رسول کی زیارت ہوگی، رسول کے حرم کی زیارت ہوگی، رسول کی زیارت نہیں ہوگی۔ یا کوئی یہ کہے کہ وہاں پر خواب میں رسول آ جاتے ہیں، تو خواب تو آدمی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے، آپ بندے مومن ہیں، آپ بھی رسول کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر کسی مسلمان سے کہیں تو بگڑ جائے گا کہ نہیں ہم تو جائیں گے، ہم مزار رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم رسول کی چوکھٹ کا بوسہ دیں گے، ہم وہاں پر اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم وہاں جائیں گے۔ سوچو دوستو، کروڑوں کروڑ مسلمانوں کی تمنا یہ ہے کہ ہم رسول کے حرم کو دیکھیں، اس کی زیارت کریں، اس چوکھٹ کا بوسہ لیں، وہاں جا کے سلام کریں۔ اور میرے رسول کی تمنا یہ ہے کہ ہر صبح آتے ہیں، فاطمہ کی ڈیوڑی پر آ کے سلام کہتے ہیں۔ آپ سوچیں اس شہزادی کا مقام کیا ہوگا، اس شہزادی کی عظمت۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں عزیزو، میری شہزادی جن کا کوئی مقام سمجھ نہیں سکتا ہے، یہ تو رسول کی بات میں نے کی ہے۔ آپ علی کے سلسلے میں دیکھیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کفو کہتے ہیں بالکل برابر کو، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یہ کیوں نہ کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی؟ اس لیے کہ علی کے کمالات تو ہم نے دیکھے ہیں، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی صاحب کمال نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی
کل ایمان نہیں ہے، یہ سب فضیلت ہے نا میرے مولا کی۔ علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی سورما نہیں ہے، کسی اور کی شان میں ذوالفقار نہیں نازل ہوئی ہے، کسی نے عمرو اور حارث اور انتر اور مرحب کا سر نہیں قلم کیا ہے۔ یہ کمالات ہیں کہ نہیں مولا کے؟ تو کہنا یہ چاہتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ عزیزو دیکھیں، جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حسینیہ سیٹل کا حسینیہ ہے، اب میں جب واپس جاؤں گا اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہاں آپ گئے تھے کتنا بڑا آپ نے دیکھا، کتنا بڑا وہ حسینیہ تھا؟ اب میں کیا بتاؤں، کہوں مسیساگا کے جتنے امام باڑے ان کو جوڑ لیں تو ایک سیٹل کا حسینیہ بنے گا، وہ بہت بڑا ہے، کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے، یہی تو بتائیں گے ہم۔ تو انہوں نے یہ جگہ نہیں دیکھی ہے، مگر وہ سمجھ جائیں گے کہ سارے امام بارگاہوں کو جمع کر دیں تو ایک حسینیہ بنے گا، تو انہوں نے سارے حسینیہ کو دیکھا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ۔ تو جس نے یہ جگہ نہیں دیکھی وہ مثال سے بتا دے گا، جس نے دیکھا ہے اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا تو وہ یہ بتائے گا کہ اتنی بڑی جگہ ہے۔ پوری دنیا نے کمالات علی کو تو دیکھا ہے مگر کمالات سیدہ کو نہیں دیکھا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں تم کمالات علی کو دیکھتے جاؤ، قد فضیلت فاطمہ کو سمجھتے جاؤ۔ یہ ہے جناب سیدہ، تو کتنی عظیم ہوں گی، مولا کائنات کتنے عظیم ہوں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں پوری کائنات کو زینت دو علی کے ذکر سے، یہ ہے علی کا کمال۔ پیغمبر کو پروردگار کہتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ بیٹی کیسی ہوگی جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو، اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو پوری کائنات کے لیے زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ وہ کیسی ہوگی؟ وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو زینب ہوئی ہیں، مگر زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہ ہو سکا۔ علی پوری کائنات کی زینت بن کر آئے ہیں، علی کی زینت کو زینب زین العابدین، ماں بھی باکمال ہے باپ بھی باکمال ہے۔ جب باکمال ماں باپ ہوتے ہیں تو بچوں کو ماں باپ کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی واحد بیوی ہیں کہ جو اپنے ذریعے سے اپنے باپ کو بھی پہچانوا رہی ہیں، اپنی ماں کو بھی پہچانوا رہی ہیں۔ کیا کوئی زینب کا مقابلہ کرے گا؟ اور یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا میں جتنے آئے وہ معرفت حسین رکھ کر آئے ہیں، ورنہ اتنی بڑی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو خود حسین اپنے ساتھ لے کر گئے، ایک زینب ہیں ایک عباس ہیں۔ زینب کا کمال آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ 3 ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے اور عقل اس کی معطل ہو جاتی ہے۔ پہلا واقعہ، خدا نہ خواستہ کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے مگر اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہو، اسے کہے بھائی ذرا آپریشن کر دو، کبھی نہیں کرے گا۔ جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو آپریشن کیا کرے گا؟ کوئی بہت بڑا لائر ہو، وکیل ہو، اس کے سامنے اس کا گھر جل رہا ہو اور اس سے آپ قانونی مشورہ پوچھیں تو وہ مشورہ نہیں دے گا، اس لیے کہ عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ کوئی بہت بڑا اپنے فن کا جاننے والا ہو، اس کے فن کے بارے میں اس سے پوچھئے ایسی کیفیت میں کہ جب زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہوں تو کبھی بھی وہ بتائے گا نہیں، اس لیے کہ جب اس کے ہوش و حواس خود کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا بتائے گا۔ آپ دیکھیں زینب کس کا نام ہے؟ کربلا میں ایک ہی وقت میں لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ایسے عالم میں زینب سید سجاد سے مسئلہ پوچھتی ہیں، اے بیٹا جل جائیں یا گھر سے باہر نکلیں؟ اور جناب سید سجاد کا کمال یہ ہے کہ اسی کو امامت کہتے ہیں، کہ آپ نے یہ نہ کہا کہ پھوپھی اماں آپ تو بڑی خود عالمہ ہیں، خود آپ فہیمہ ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، نہیں، آپ نے حکم امامت سے فیصلہ دیا کہ جان کی حفاظت واجب ہے، گھر سے باہر نکلیے۔ آپ نے پہچانا، ایک بار پورے کنبے کو لے کر زینب گھر سے
باہر نکل آئی ہیں۔ اس مسئلے کو صرف مصائب کے نقطۂ نظر سے آپ نہ دیکھیں، بلکہ اس فکر کو دیکھیں کہ جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ فقط وہ فکر یہ ہے عزیزو کہ آپ ملاحظہ اس طریقے سے فرمائیں کہ زینب کا یہ مسئلہ پوچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاد عرب میں، عالم اسلام میں زینب کی شخصیت علمی اعتبار سے ایک معتبر اور مستند شخصیت تھی، اور پوری دنیا جانتی تھی کہ زینب جو کہیں گی وہ وہی کہیں گی جو امام کہیں گے، جو رسول کہیں گے۔ لہذا زینب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے اور دو بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ سید سجاد سے زینب مسئلہ پوچھ رہی ہیں تو امام حسین سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، امام حسین شہید ہو گئے۔ اب سید سجاد سے مسئلہ پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حسین کے بعد مسند امامت پر جو فائز ہوا ہے انہیں سید سجاد کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ پوچھ کے دو مسئلے حل کر دیے، حسین کی شہادت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، سید سجاد کی امامت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ یہ فقط زینب کا کمال ہے عزیزو، اور اس کے بعد یہ شہزادی زینب ہیں جو پورے کنبے کو سنبھال کر ایک بار کربلا سے چلتی ہیں، اور اس شان کے ساتھ جا رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ پشت سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور اس کیفیت میں میری شہزادی کبھی کوفے کا بازار سر کر رہی ہیں، کبھی شام کا دربار، کبھی کوفے کا دربار سر کر رہی ہیں، کبھی شام کا بازار سر کر رہی ہیں، کبھی شام کا دربار سر کر رہی ہیں، اور جا کر زینب مقید ہو جاتی ہیں قید خانہ شام میں۔ قید خانہ شام میں زینب مقید تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ زینب کا کمال تھا کہ جو ظالم اپنی فتح کا نقارہ بجا رہا تھا اس کو زینب نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس نے اعتراف شکست کیا ہے زینب کے سامنے۔ اب زینب حاکم ہو گئی ہیں، یزید محکوم ہو گیا ہے، اور اس کی واضح نظیر آپ کے سامنے ہے کہ جب سید سجاد کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھلی ہیں تو ایک بار سید سجاد امام تشریف لاتے ہیں جناب زینب کے پاس، اے پھوپھی اماں ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھل گئی ہیں، اور شیو نے اجازت دیا ہے، یزید نے اجازت دیا ہے، جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک بار پوچھتی ہیں بیٹا تم نے کیا کہا ہے؟ کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے پہچانا کہ زینب کی کیا عظمت ہے؟ زینب اسے کہتے ہیں جس سے امام وقت مشورہ کرتا ہے۔ اور ایک بار کہا جا کر یزید سے کہہ دو پہلے ایک گھر خالی کر دے جہاں چاہنے والوں پر ہم گریہ کریں گے۔ اب آپ پہچانے عزیزو حاکم کون ہے، محکوم کون ہے؟ زینب حکم دے رہی ہیں، یزید زینب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ ایک گھر خالی کیا جاتا ہے، زینب کا دوسرا حکم پہنچتا ہے، شام کی بیویوں سے کہہ دو علی کی بیٹی نے زندان شام میں مجلس منعقد کیا ہے، شام کے ٹوٹے ہوئے گھر میں مجلس منعقد کیا ہے، اے بیویوں آ کر شرکت کرنا۔ شام کی ساری بیویاں جمع ہو جاتی ہیں، اور ایک بار زینب کھڑی ہوتی ہیں مجلس پڑھنے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے گا، اس جگہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، اس واقعے کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی مجلس ذکر حسین ہوتا ہے، مصیبت حسین ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چشم تصور میں سوچئے کہ جب علی کی بیٹی نے نہج البلاغہ کے لہجے میں کربلا کی آنکھوں دیکھی مصیبت کو بیان کیا ہوگا تو شام کی بیویوں کا کیا عالم رہا ہوگا۔ بیویاں رونے لگتی ہیں، تڑپنے لگتی ہیں، گریہ کرنے لگتی ہیں، اے شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ 2 بادشاہوں کی جنگ ہے، یہ تو حسین کو شہید کر دیا گیا، رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، علی اور فاطمہ کے لال کو شہید کر دیا گیا۔ اے ارباب عزا، ایک بار زینب نے مجلس پڑھی، گریہ بلند، شور گریہ بلند ہوا، بیویاں جانے لگیں، تو ایک بار زینب نے کہا اے شام کی بیویوں ذرا انصاف سے بتاؤ کیا ایک مجلس میں زینب کو قرار آ جائے گا؟ کل پھر مجلس منعقد کی ہے، مجلس میں شرکت کرنا۔ دوسرے دن کی مجلس ہوتی ہے، زینب نے مصیبت بیان کی ہے، مصائب پڑھا ہے، بیویوں میں گریہ بلند ہوا ہے، اور اب جب جانے لگیں تو زینب نے کہا بیویوں کل تیسری اور آخری مجلس ہے، اب زینب تمہیں کبھی زحمت نہیں دے گی، لہذا کل آنا، کل سرہائے شہداء بھی آئیں گے، ان کی زیارت کرنا۔
تیسری اور آخری دن کی مجلس ہوتی ہے، بیویاں ایک بار آتی ہیں، زینب مجلس پڑھتی ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ایک بار زینب پھر حکم دیتی ہیں سرہائے شہداء بھیجے جائیں۔ زینب حکم دے رہی ہیں اور جو حاکم بنا ہوا ہے وہ زینب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ سر آتے ہیں، روایت کہتی ہے علی اصغر کا سر آیا تو رباب نے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیا ہے، اور رباب ادا اونو محمد کا ایک بار عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم نے بڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ ایک بار قاسم کا سر آیا تو ام فروہ آگے بڑھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے سر کو لے لیا ہے۔ روایت میں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کا سر آیا ہے تو شام کی بیویوں کی نظر سر علی اکبر پر پڑی ہے، ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارہ جس ماں کا یہ لال ہو خدا کرے وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہو۔ ہائے لیلا نے سنا تو کہا ہے شام کی بیویوں، ارے وہ میرا لال علی اکبر ہے، تم نے تو فقط یہاں سر علی اکبر دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکال رہا تھا۔ اے ارباب ادا، ایک بار حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر اپنے ماجائے کے سر کو لے لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، گریا کرنا شروع کر دیا۔ اسی سر کے پیچھے ایک تشتے طلا میں دو ننھے سر آئے جو زینب کے قریب رکھ دیے گئے۔ بیویوں نے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے دو سر زیادہ بھیج دیے گئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ زینب نے سنا، تڑپ کر کہا اے بیویوں ایسا نہ کہو، یہ میرے لال اونو محمد ہیں۔ زینب کس کس پر گریا کرے، زینب کس کس کا ماتم کرے۔ ارباب اعضا آپ نے کل اربعین منایا ہے، بس ایک جملہ آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ ایک بار جناب زینب نے جلی ہوئی مسند کو بچھا دیا اور ایک بار سید سجاد سے کہتے ہیں بیٹا اس مسند پہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دے سکوں، تمہارے چچا کا پرسہ دے سکوں، تاکہ میں شہدائے کربلا کا پرسہ دے سکوں۔ ایک بار زینب پرسہ دے رہی ہیں، سید سجاد قبول کر رہے ہیں۔ جب زینب پرسہ دے چکی تو ایک بار سید سجاد کھڑے ہوتے ہیں، زینب کے بازو کو پکڑ کر جلی ہوئی مسند پہ بٹھاتے ہیں اور ایک بار کہتے ہیں پھوپھی اماں حسین میرے بابا تھے تو آپ کے بھیا بھی تھے، آپ کو حسین کا پرسہ قبول ہو، عباس کا پرسہ قبول ہو۔ جب تعزیت پیش کر چکے ایک بار شہزادی کھڑی ہوتی ہیں، اے بیویوں جو چادریں کل کربلا میں لوٹی گئی تھیں عصر کے ہنگام میں وہ چادریں آج واپس کر دی گئی ہیں۔ اے فروا یہ تمہاری چادر ہے، اے لیلا یہ تمہاری چادر ہے، اے کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے۔ آخر میں زینب کی چادر بچی، چاہا کہ اپنی چادر سے سر کو چھپائیں، زینب کی چادر سے لپٹی ایک ننھی سی چادر گری ہے۔ رباب کے زخم تازے ہوئے ہیں، چادر کو لیا، زندان شام کا رخ کیا، ننھی سی لحد پر بیٹھ گئی۔ اے بیٹی سکینہ پردے کا بڑا خیال تھا، اے بیٹی چادر تو مل گئی مگر تو اس دنیا میں نہ رہی کہ اس چادر سے اپنے سر کو چھپاتی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کو ذریعہ شفاعت قرار فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے۔ آپ جو مومنین و مومنات یہاں جو بیمار و مریض انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما۔ جو زیارات کے لیے تشریف لے گئے معبود انہیں سالمین اور غانمین اپنے وطن کی طرف واپس فرما۔ بار الہ امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما۔